کشمیر پر انڈینز حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی عزت اور آبرو جان و مال اور ان کی تاریخ کو ملیا میٹ کرتے ہیں، اس وقت ہم کیا کریں؟ اس وقت should we be the religion of peace or should we be the religion of honor and dignity and resistance? And so we are. اس وقت پوری دنیا میں اگر امپیریلسٹ فورسز کے خلاف، آکوپیشن فورسز کے خلاف اگر کوئی مذہب ریزسٹ کر رہا ہے، آج پوری دنیا میں پوری انسانیت کی نمائندگی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اسلام ہے، الحمدللہ۔ آپ خلافت راشدہ کی بات کر رہے ہیں۔ خلافت راشدہ تو ایک بہت بڑا یونٹ ہے، پوری مسلمان دنیا اس میں شامل ہونی چاہیے، ہم صرف پاکستان میں یہ کس طرح نافذ کر سکتے ہیں؟ بیٹا جان، اقبال نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی خوبصورت، اس کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ اٹس اے فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ، اتنی مشکل انگریزی ہے کہ پڑھ کر ایک دفعہ چکر آ جاتا ہے، بٹ the wisdom is equally intense, the wisdom is equally profound۔ علامہ اقبال جو کانسیپٹ ایک مسلم دنیا میں دوبارہ سے خلافت کے احیاء کا دیتے ہیں، یقین کرو ڈٹو ورڈ بائی ورڈ وہ کانسیپٹ آج یورپین یونین نے اڈاپٹ کر کے یورپین یونین بنا لیا۔ 1945 کے بعد یہ ملک تھے، تقسیم ہو گئے تھے، انہوں نے پہلے اپنے آپ کو ری بلڈ کیا، مارشل پلان کے ذریعے پورے یورپ نے اپنے آپ کو تعمیر کی، ہر ملک نے اپنی گورنمنٹ، اپنے کانسٹیٹیوشن، اپنا آئین، اپنی سرحدیں، اپنی کرنسی، اپنی زبان، اپنا ڈیفنس قائم کیا۔ پھر یہ آپس میں ملنا شروع ہو گئے، انہوں نے آپس میں ویزے اور پاسپورٹ کا سلسلہ ختم کیا، تجارت بڑھائی آپس میں، اپنا کامن ڈیفنس نیٹو کے نام سے بنایا، اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے آج آپ دیکھو تو یورپین یونین کے نام سے کہنے کو یہ ملک ہے، حقیقت میں ایک بڑا اکنامک، پولیٹیکل اور ملٹری بلاک بن چکا ہے، اپنی پارلیمنٹ بنا لی ہے، اپنا صدر انتخاب کر لیا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ یورپین خلافت قائم کی ہے تو انہوں نے اب کر لی ہے اقبال کی اس ڈاکٹرن پہ جو اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں لکھی تھی۔ ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ اقبال نے مسلمان دنیا کو دیا۔ اتنے مسلمان ملک اگر تقسیم ہو گئے ہو تو پہلے اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو درست کرو، پھر آہستہ آہستہ ڈیفنس، پولیٹیکل اور اکنامک بلاکس بناؤ، اور بلاک بناتے بناتے پوری مسلمان دنیا ایک ہو حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاٹ تک۔ کوشچن ہے السلام علیکم سر، اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ ٹیچرز نے اس میں اہم رول ادا کیا تھا، بنگال کے ٹیچرز نے۔ سر اب تک جو میرا ایکسپیرینس کہتا ہے اس میں یہ کہ جو آج کے ٹیچرز ہیں، بہت کم ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ ہمیں نظریاتی طور پر آگے لے کر آتے ہیں اسپیشلی۔ تو جیسے ہائی لیول پہ تو یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن جو اسکول لیولز پہ جو چیزیں آتی ہیں، جیسے اب ہر ایک گلی میں جو ہے وہ اسکول کھل گیا، اسکول کا وہ معیار، وہ تعلیم کا معیار ہی نہیں رہا، تو ہم کس طرح سے ان بچوں کو کس طرح سے بتائیں، ان کے اندر کس طرح سے اسلام کے بارے میں اور اس پاکستان کے بارے میں اسپرٹ پیدا کریں کہ وہ، جبکہ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری پروفیشنل ڈگریز ہیں ان کا بھی مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، نظریات کی یا اسلام کی حفاظت کرنا نہیں۔ بیٹا جان، اس سوال یہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کو پیدا کرتا ہے، اسی کفر کے نظام میں سے ہی وہ بچے اٹھ رہے ہیں، اس کفر کے نظام کو استعمال کرتے ہوئے کہ جو اس کو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آج امریکہ اور یورپ میں سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، وہاں تو کوئی اسلامی معاشرہ، اسلامی نظام قائم نہیں ہے۔ وہ لوگ کس طرح اپنے بچوں کو وہاں یورپ سے، جو امریکہ سے جو مسلمان آتے ہیں، یقین کیجئے ہم نے اکثر کو تو یہاں پاکستان کے بڑے بڑے اچھے مسلمانوں سے بہتر مسلمان پایا ہے کہ جنہوں نے یورپ میں اسلام سیکھا ہے، امریکہ میں اسلام سیکھا ہے، اور یہاں پر آ کر وہ پھر ہمارے بچوں کے پاس وہ مشن اور پیغام لے کر آتے ہیں۔ دیکھیے اس ماس میڈیا کا، اس سویلائزیشن کا جو سب سے بڑا کمال ہے، یہ جو پوری دنیا میں ایک وقت میں جھوٹ بول سکتے ہیں، پیغام کو پھیلا سکتے ہیں، اسی طرح سچ بھی تو پھیلایا جا سکتا ہے۔ ہم نے بھی یہی کیا ہے، ہم نے جو اپنے لیے میدان جنگ چنا ہے وہ میڈیا کا چنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی، ہمارے پیچھے گورنمنٹ کی بیکنگ نہیں ہے، کوئی سیاسی مذہبی جماعت ہمارے پیچھے نہیں ہے، کوئی گروپ ہمارے پیچھے نہیں ہے، ہم نے صرف اللہ کے فضل اور بھروسے پر یہی بیٹل فیلڈ چنا ہے جو میڈیا کا ہے، جہاں 100 چینل اگر خرافات اور جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک چینل کے ایک پروگرام میں تو کم از کم سچ کی اذان دی جا سکتی ہے، اور الحمدللہ پھر تبدیلی اسی سے آنی شروع ہوئی۔ تو اس بات کو بالکل نہ سمجھو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب جس طرح 8 بچے یہاں جمع ہوئے ہیں، اپنے کے حلقہ درس بناؤ، اپنے کے سرکلز بناؤ، علامہ اقبال کو ریوائیو کرو، آئیڈیالوجی اور آئیڈینٹی آف پاکستان کو ریوائیو کرو۔ ہمارے جتنے لیکچرز آج تک ہوئے سب کی CDs اور DVDs اویلیبل ہیں، ان کو تلاش کرو، ڈاؤن لوڈ کرو، تقسیم کرو۔ It's a war that you have to fight, you have to do it on the war footing۔ وہ کام جو پہلے 20-20 سال میں ہوتا تھا اب ہم کو سال میں 2 سال میں مکمل کرنا ہے۔
یہ بات ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ 15-16 سال کے بچوں سے لے کے تقریباً 40 سال کی عمر تک کے لوگ بہت زیادہ اس کو ریسیو کر رہے ہیں، لیکن 15 سے نیچے اسکول گوئنگ بچے کو ابھی تک یہ پیغام ہمارا نہیں پہنچ پا رہا ہے، کیونکہ باتیں ذرا گہری ہیں اور ان بچوں کا مزاج تھوڑا سا ابھی اتنا میچور نہیں ہوتا اس معاشرے میں. تو ہمیں ان بچوں کے لیے کتابیں لکھنی ہیں، ان بچوں کو اس طریقے سے ہم کو، فار ایگزامپل یہ غازی کی سیریز ہم نے پچھلے دنوں کی تھی، جس میں 1400 سال کی مسلم تاریخ میں مسلم واریئرز اور مسلم مجاہدین کی کہانی اور داستانیں تھیں. اس سیریز کو کارٹون کی شکل میں لانے کی ضرورت ہے، اینیمیشنز بنانے کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز بنانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے چھوٹے بچے دیکھ سکیں. یہ بچے جو آج سارا دن کارٹون نیٹ ورک دیکھتے رہتے ہیں، ان کو ہم اسلامک کارٹون نیٹ ورک کیوں نہیں بنا سکتے؟ سم مسلم گروپ ہیو ٹو ٹیک دس چیلنج اینڈ ڈو اٹ. تو آپ کے جو بچے ماس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں، ماس میڈیا پڑھ رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کر رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدر، میک سچ پروگرام کہ جو انٹریکٹیو بھی ہوں، جو بچوں کو انوالو کریں. کمپیوٹر گیمز ایسے بناؤ، ایسی ویڈیو گیمز ڈیولپ کرو، ایسے سائبر پزلز بناؤ کہ جس کے اندر مسلم ہسٹری ہو. یہ پوری دنیا میں قتل و غارت، تباہی، بربادی، شیطان اور فری میسونک ریچولز روز ایک نئی کمپیوٹر گیم نکالتے ہیں، اس میں بنا رہے ہیں. مسلمان کمپیوٹر سائنٹسٹ کدھر ہیں جو ابھی تک وہ سافٹ ویئر ڈیولپ نہیں کر رہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اپنی ویلیوز پہ کر سکیں؟ یہ کرنے کے کام ہے. ایک بیٹی نے سوال کیا ہے کہ آج دنیا میں انٹرنیشنل لینگویج تو انگلش ہے، اگر ہم اردو کو ڈیولپ کریں گے، پڑھیں گے، تو پھر ہم دنیا میں کیسے کام کریں گے؟ میرے بیٹا میری بات کو غلط نہ سمجھو. ہم نے جب یہ کہا ہے کہ اردو سیکھو تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ انگریزی بھول جاؤ. بلکہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں انگریزی بہت اعلیٰ سیکھو، اردو سیکھو، پرشین سیکھو، عربک سیکھو، ٹرکش سیکھو، چائنیز سیکھو. آپ سیکھیں فرینڈ. یہ زبانیں وہ ہیں کہ جو امت مسلمہ کو جوڑتی ہیں، اور آنے والے دور میں مسلمان دنیا کا بہت انٹریکشن چائنا کے ساتھ ہوگا. اور یہ عجیب بات ہے کہ چائنا اس پورے خطے میں ہمارا سب سے بڑا ڈیفنس اور اکنامک الائے ہے، اور پاکستانیوں میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بٹوین پاکستانی قوم اور چائنیز کے درمیان پریکٹیکلی کوئی تعلق اور کانٹیکٹ نہیں ہے. اور چائنیز زبان تو ہمیں ساری ایبسٹریکٹ آرٹ نظر آتی ہے اور کئی جگہ پہ پریکٹیکلی سکھائی نہیں جاتی، لیکن آنے والے دور میں اب تو خود امریکنز اپنی یونیورسٹیز میں چائنیز سکھا رہے ہیں، بیکاز دے نو دا فیوچر لائز ان دا ایسٹ، جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. آنے والے دور میں جو مشرق کی تہذیبیں، دا ایسٹرن سویلائزیشنز، انشاءاللہ ان کا رول ہے. ویسٹرن سویلائزیشن، مغرب اب اپنا رول، اپنی طاقت، اپنا اختیار، اپنی آئیڈیالوجی کھو چکا ہے. اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں بچوں کہ تم لوگ تاریخ کے ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہو جس کی خوشخبری اقبال نے 90 سال پہلے دی تھی، کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ جب اس وقت جب پورے ایشیا میں مغرب کا، ویسٹ کا ڈومیننٹ کنٹرول تھا، تو اقبال اس وقت فرماتے ہیں کہ ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ. خوشخبری دیکھیں، بشارت دیکھیں. ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ. تو جو کچھ ہونا ہوتا ہے، زمانے کی گردش ہو یا کسی کا کرم ہو، جو چیز ہونی ہوتی ہے اللہ کے بندوں کو دکھا دی جاتی ہے. اور جو کچھ اب ہونا ہے اللہ کے فضل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بشارتوں کے تحت بھی اور اقبال کی خوشخبریوں کے تحت بھی انشاءاللہ ایک ہوں گے مسلم اب حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے پاس. ایکسکیوز سر، کوشچن ہے یہاں سے کہیں. جی بیٹا.